السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں نے سوچا اپنی ویڈیو چلو بچوں سے شیئر کی جائے، ایک ویڈیو اچھی ہے پازیٹیو میں، تو بچے دیکھیں کس طرح ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے دن میرا ہو گیا ہے شروع، تو سب سے پہلے جو ہے میں نے جیسا کہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے جہاں ہم کرتے ہیں کام، تو کام کر دیا ہے میں نے گھر کا سٹارٹ۔ تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں سے کام کرتے کرتے کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی، اور شاید میری باتوں سے آپ لوگوں کا دن بھی اچھا گزر جائے اور آپ کی لائف میں بہت ساری چینجنگ بھی آ جائیں۔ بہت ساری نہ بھی ہیں لیکن تھوڑی بہت چینجنگ تو آ ہی جائیں گی، اور یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کو آج میں جو باتیں کروں گی، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی، اس میں سے کچھ نہ کچھ تو یقیناً آپ لوگوں کو اپنی لائف میں چینجنگ لے کے آئیں گے، کچھ نہ کچھ ٹپس تو اپنی لائف میں لازمی اپنائیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو نا، یہ جو اسپیشلی جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، میں ان کے بارے میں زیادہ تر ویڈیو اس لیے بناتی ہوں کیونکہ میں خود ہاؤس وائف ہوں، اور اس کے علاوہ میری ویڈیو اسپیشلی انہی کے لیے نہیں بلکہ ہر سب کے لیے ہوتی ہے، جن جو میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں، تو سبھی اس کو جو ہے اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، سب کے لیے ہی ہوتی ہیں یہ ٹپس۔ تو اسپیشلی جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں نا، ان پہ تھوڑا سا اسٹریس زیادہ آ جاتا ہے، اور اسپیشلی وہ ہاؤس وائف جو بالکل اکیلی ہوتی ہیں، جن کے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہوتے، اور جن کے بچے جو ہوتے ہیں جن میں گیپ بہت کم ہوتا ہے، مطلب 3 یا 4 ایسے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے واقعی میں بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے سارا دن بچوں کے ساتھ، اور پھر ایک بچے کو ہی سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ بالکل اکیلے ہوں، آپ کے پاس کوئی ہیلپر نہ ہو، تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تھوڑا سا خود کو بھی ہینڈل کرنا، بچوں کو ہینڈل کرنا ایک بہت ٹف ٹاسک ہے کہہ لیں لائف میں، اور ایک بہت بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے یہ، اور اسی کو اگر ہم نے کر لیا نا ہماری اسی دوران، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ماں کی پوری کہہ لو کہ یہ اصل امتحان تو یہی ہوتا ہے ہماری زندگی کا، کہ اس میں ہم نے بچوں کو بھی اچھی تربیت کرنی ہے، ہم نے خود کو بھی رکھنا ہے تھوڑا سا، اپنے ریلیشن کو، ہسبینڈ اور وائف ریلیشن، اپنے گھر کو بھی صحیح رکھنا ہے اور اپنے ریلیشن کو بھی اچھا رکھنا ہے، کہ اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا دور ہی رکھنا ہے گھر سے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ ٹف ٹاسک ہوتا ہے ایک عورت کے لیے، ایک لیڈی کے لیے، کہ یار ہم نے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا لائف میں کرنی ہوتی ہیں، یہ جب ہمارے پاس کوئی مطلب ہمارے ساتھ کوئی ہیلپر نہ ہو، کوئی نہ ہو، آپ بالکل اکیلے ہوں بھی تو نہ بھی آپ کے ساتھ بھی کوئی ہو، تو تب بھی آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، بلکہ تب تو آپ کی ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ہی باتیں شیئر کروں گی جس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی لائف میں تھوڑی بہت چینجنگ آئیں گی، آپ لوگ جو ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ لازمی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو جب ہم دن شروع کرتے ہیں نا، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی جو عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ دن صبح کے ٹائم بچوں کو ناشتہ کروایا، اسکول بھیج دیا، ہسبینڈ کو بھیج دیا، اور خود کیا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں بریڈ کا پیس لیا اور چائے لی اور بس کھا کے ٹی وی کے سامنے مارننگ شو لگا کے بیٹھ گیا اور بس ہی اسٹارٹ ہو گئی دن۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا، آپ لوگوں نے پراپر اپنا ناشتہ کرنا ہے۔ میں کیا کرتی ہوں، میں اپنے تینوں بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہوں، مطلب چھوٹا جو ہوتا ہے وہ کوٹ میں ہوتا ہے اور دونوں میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں کو ناشتہ کرواتی ہوں، ساتھ میں اس میں میرا بھی پراٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر اگر میری ناشتے کی ویڈیو دیکھی ہے بناتے ہوئے، وہاں پہ میں 2 پراٹھے بناتی ہوں، ایک پراٹھا میں ان دونوں کا بناتی ہوں اور ایک پورا میرا ہوتا ہے۔ ایک نوالا میں ان دونوں کے منہ میں دے رہی ہوتی ہوں، تو ایک خود بھی اپنے ساتھ کھا رہی ہوتی ہوں۔ بچے تو ہے آپ کو پتہ ہے چھوٹا نوالا ہی کھاتے ہیں، تو تیسرے کے ساتھ بھی میں یہی کرتی ہوں کہ اس کا سیریلیک آج کل میں بنا کے اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہوں اور اس کو بھی ساتھ ہی کرتی ہوں، لیکن اپنا میں لازمی کھاتی ہوں، چاہے تھوڑا کھاؤں آدھا کھاؤں، لیکن ایک ہیلدی چیز ہو جاتی ہے، ایک روٹی ہمارے پیٹ میں سٹارٹ سے چل جاتی ہے۔ اگر میں نہ کھاؤں تو یقین جانے ہم سارا دن وہی غصہ، سارا دن ڈھیلا سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک دن کا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہی ہم بہت غلط لیتے ہیں۔ اور اب سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اب ہم لوگوں میں ایک بڑی گندی عادت ہے، اسپیشلی یہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو ہر چیز میں نا شکایت ہی رہتی ہے، ہر چیز پرفیکٹ بھی مل جائے گی تب بھی ہمیں اس میں شکایت ہی رہے گی۔ تو یہ گندی عادت ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، میرے اندر یہ بہت عادت تھی۔ اس کا میں یہی کہوں گی کہ ہمارے اندر ایک اور چیز ہے کہ ہم اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے بس، ہاں اچھے لگ رہے ہو، یہی ہو رہا ہے، تو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، جس سے کیا ہے ہماری تھوڑا سا جو ہے یہ چیز جو ہوتی ہے نا، واقعی میں زندگی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپریشیٹ کرنے لگ جائیں، بچے کو ہی اگر آپ اپریشیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ مثال لے لیں، اگر میرا بیٹا ہے، اب میں اگر اس کو کچھ سکھاتی ہوں اور وہ پڑھتا ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، واہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا پڑھا ہے میرے بیٹے نے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا تھا وہ جلدی پک کرنے لگ جاتا ہے کہ ہاں ماما مجھے شاباش دے رہی ہیں۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو اپریشیٹ کیا کریں، جب آپ کا پارٹنر صبح کے ٹائم نکل کے آفس یا کہیں جا رہا ہوتا ہے تو آپ بولیں ماشاء اللہ آپ اچھے لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت پیارے، یہ مت آگے سے آپ ایک تو یہ امید لگا لیتے ہیں کہ ہم لوگ کریں گے نا تو وہ آگے سے بھی کرے گا، تو بھئی وہ اس کی مرضی ہے، آپ لوگ تو سٹارٹ لیں نا، آپ تو سٹیپ لیں، ایک گھر کا ماحول اس سے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ جب میاں بیوی میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، گھر کا ماحول اپنے آپ ہی اچھا ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا پلان۔ ایک تو ہم جو ہاؤس وائف ہوتے ہیں پلان نہیں کرتی، ہم کہتے ہیں یہ ایویں فضول کی باتیں ہیں، کون کریں، ہم لوگ تو صبح اٹھے یہ وہ روٹین، ٹھیک ہے میں بھی پہلے کبھی نہیں کرتی تھی، لیکن اب
اب میں ہر کام کرنے سے پہلے نا تھوڑا سا پلان کر لیتی ہوں، پلان اور پلس ڈسکشن. اب ہم کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہم عورت ہیں، وہ گھر کے مرد باہر ہیں، ہم کسی بھی ڈسکس نہیں کرتے، ان سے بات نہیں کرتے. اب ہم کہتے ہیں بھی ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ کون سا گھر آتے ہیں تو ان سے کہاں کب ڈسکس کریں، کب باتیں کریں، کب کیا کریں. تو یہ ہماری چیز ایک ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے، تو ہم کیا ہم خود ہی کر لیں گے. نہیں ہے، کیوں رات کو تو گھر آ گئے ہیں نا. اب میرے ہسبینڈ جب آتے ہیں رات کو، اکثر وہ آتے ہیں رات کو لیٹ آتے ہیں، کیونکہ کام ان کا ایسا ہے، صبح اسکول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے ہوٹل دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ رات کو تقریباً 12-1 بجے آتے ہیں. اور بلیو کریں 12-1 بجے تک میں سوتی رہتی ہوں. جب وہ آتے ہیں تو میں اٹھتی ہوں، ان کے ساتھ باہر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ باتیں کرتی ہوں. تو یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا، میں کہتی ہوں آپ لوگ کانٹیکٹ کریں ایک دوسرے سے، آپ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں، ڈسکشن کریں. اور وہ باتیں اگر ہمارے یہاں پہ موسٹلی گھروں میں، میں کہتی ہوں 99% گھروں میں ہماری کیا ہوتی ہیں، عورتیں کیا باتیں کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے جب وہ آتے ہیں گھر. آپ کی امی نے یہ کیا، بہن نے یہ کر دیا، آج یہ ہوا، اس نے. اور یقین مانے میں بھی یہی عورت تھی اور کہیں نہ کہیں اب بھی میرے میں تھوڑی تھوڑی یہ چیز ہے، لیکن میں اپنے سے یہ چیز نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں، اور میں کہیں نہ کہیں اس میں کامیاب بھی ہو چکی ہوں. تو میں کہتی ہوں میں بھی یہی کیا کرتی تھی. تو مطلب مجھے تھوڑا میں نے فیل کرنے لگا کہ یار وہ اگلا بندہ بیزار ہوتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہے میرے گھر والوں کو کرنے کے علاوہ. اپنی بات کریں، اپنی زندگی کی بات کریں، اپنے بچوں کی بات کریں، خود کی بات کریں. اپنا اگر آپ مطلب میں کہتی ہوں اپنی زندگی کے وہ حسین لمحے یاد کریں، بیٹھ کے ان سے یاد کروائیں. دیکھیں آپ خود اگر آپ کا کوئی اچھا ٹائم گزرا ہے بہت، تو آپ ایک دفعہ وہ ان کے سامنے، اپنے ہسبینڈ کے سامنے اس چیز کا، وہ ہنسیں گے، مسکرائیں گے، ان کا موڈ خود بخود اچھا ہوگا، ہاں وہ بڑا اچھا ٹائم تھا یہ وہ. تو یہ کہ ایسے جو ہے زندگی کو ایسے کر کے گزارے، اپنا ڈے ایسے کریں. میں آپ یقین مانیں بہت اچھا دن گزرے گا آپ لوگوں کا. تو سارا دن میں نا ایک ٹائم ایسے نکالیں کہ ڈو سم تھنگ فار یو، اپنے لیے کچھ کریں. اپنے لیے مطلب زیادہ نہیں، آپ صرف 10 منٹ نکال لیں اپنے لیے، صرف 10 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ. اب 5 منٹ تو ہم کچن میں کھڑے ہوئے چائے بنانے میں ہی لگا دیتے ہیں، تو ادھر ہی کھڑے ہوئے آپ اپنے لیے ایک ٹائم نکال لیں، کچھ کریں اپنے لیے. اپنے نکالنے کا ٹائم یہ کہ اپنے لیے سوچیں، اپنے لیے سر میں کنگھا کر لیں 5-10 منٹ. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی اب جی آپ میک اپ کر لیں، یہ کر لیں، نہیں، میں بھی کوئی اتنا تیار شیار نہیں ہو کے رہتی. لیکن یہ ہے کہ جب مجھے دیکھنا، میں دیکھتی ہوں کہ بھئی یہاں اب شام نمان آئیں گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بندہ صحیح کر لیتا ہے. تو یہ کہ اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. اچھا، جب آپ بیڈ پہ جائیں رات کے ٹائم، گو ٹو بیڈ ود اے پازیٹیو تھاٹ. جب بھی آپ نے بیڈ پہ جانا ہے نا، تو آپ نے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ بیڈ پہ جانا ہے. اب ہم بیڈ پہ لیٹتے ہیں نا جب بچوں کو رات کو سلانے، ہم کیا سوچتے ہیں سارا دن، ہائے کل کیا پکانا ہے، ہائے میری ساس نے یہ کہہ دیا، ہائے نند نے یہ کہہ دیا، ہائے اللہ ان سے لڑائی ہو گئی، وہی مجھے فون کیوں نہیں کیا، مجھے میسج کیوں نہیں کیا انہوں نے. کیوں نہیں کیا بھائی، تم کر لو، نہیں کیا تو یہ چیز نہیں، یہ چیز تھنک نہیں سوچنی. اگر سوچنی ہے ہمیں، میں کہتی ہوں ہر عورت کو ہی عادت ہوتی ہے رات سوچنے کی. تو یہ جو عادت ہوتی ہے نا، اس کو پازیٹیو میں لے کے آئیں. جب آپ نے آج رات سونا ہے نا، تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر ایسے خوفناک نہیں سوچنا، ہاں یہ کیا بنے گا، ان کا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ پیسوں کو سائڈ پہ رکھ کے سوچیں. زندگی بہت اچھی ہے. یہ سوچ لیں کہ کل میں کیا پہنوں گی، اچھا وہ آئیں گے تو میں کیا بات کروں گی ان سے، کوئی اچھی یاد ہی ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے سوچ لیں کہ آج وہ آئیں گے نا تو میں ان سے یہ بات کروں گی. یقین مانے بڑا اچھا گھر کا ماحول ہو جائے گا. میں کہتی ہوں میں اپنی زندگی میں یہ چیزیں لا رہی ہوں، آہستہ آہستہ لا رہی ہوں. مجھے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا، تھوڑا ٹائم ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں لا رہی ہوں. گھر چھوٹے بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. برانڈ پہننے سے اور یہ جو اتوار بازار بدھ بازار لگتا ہے ان کا پہننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ایک ہی ہوتی ہے عورت، وہ جو برانڈ پہن رہی ہوتی ہے نا اور جو لنڈے کا پہن رہی ہوتی ہے، ایک ہی عورت ہوتی ہے. کچھ کوئی فرق نہیں ہوتا. تو چھوڑ دیں یہ برانڈ کی ریس. اور جی گھر نہیں ہے پیسے گھر سجانے کے، مت سجائیں، کچھ نہیں ہوتا. کوئی نہیں، آپ کا گھر ویسے بھی بہت اچھا لگے، بس اس کو تھوڑا سا صاف کر لیں. اور صاف کرنے کی بھی ٹینشن اتنی نہ لیں، جھاڑو پوچھا کر لیں. میرا گھر دیکھ لیں، میں صرف جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، مجھے پتا ہے میرے بچوں نے دوبارہ ویسے ہی کر دینا ہوتا ہے. میرے پاس کوئی بھی اتنے اچھے آرگنائزر نہیں ہے، یا میں کوئی ایسے جگہ پہ کوئی اتنی سینریاں نہیں لگی ہوئی. نہیں ویڈیو دیکھی تو آپ چاہے میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں، میری کوئی اتنا ہائی فائی میرا نہیں ہے. ایک روم ہے میرا، لیکن میں اس کو بھی کر لیتی ہوں کہ یار کوئی نہیں تھنکنگ. اور پھر سب سے بڑی بات، ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں. وہی بات آگی، میں نے آپ سے پہلے کہا کمپیئر بھی خود کو مت کریں. سب سے پہلے تو یہ چیز چھوڑ دینا، میرا کچن ایسا ہے، اس کا ایسا ہے، میں نے بھی ایسا کرنا ہے. ہو جائے گا، ٹائم وقت لگے گا، لیکن سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. پھر ایک سب سے امپورٹنٹ بات، یہ میرے میں بھی بہت تھی، بچے آ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتی ہیں، ٹائم نہیں لگا نماز کا، قرآن کا.
یہ جو چیز ہے نا نماز قرآن، دونوں میں سے ایک چیز لازمی اپنی زندگی کی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں. ایک کو بھی بنا لیں گے نا، خود دوسری خود بخود ہی بن جائے گی. میں تمہیں آپ کو آج یہ بات بتاؤں، میری زندگی میں پہلے اتنی پابندی نہیں تھی نماز کی. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں کوئی پہلے سے ہی کوئی بہت بڑی نمازی یا وہ نہیں ہوں، لیکن چاہے آپ 4 فرض پڑھ لیں لیکن پڑھ لیں بہت زندگی میں. اس سے آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے گا، غصہ نہیں آئے گا آپ کو. آپ اچھا مطلب خود کے بارے میں سوچیں گے، اپنے گھر کے اچھا سوچنا آئے گی. مطلب یہ تو ہے کہ ہمارے دل میں نا تھوڑا سا خوف سا آ جاتا ہے کسی کے اور کے بارے میں بات کرنے سے. تو یہ باتیں ہیں جو کچھ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ، میں کہتی ہوں بہت زیادہ آپ لوگوں کی لائف جو ہے نا وہ چینج کر دیں گی اگر آپ لوگ ان چند چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر لیں. رات کو سونے سے پہلے اپنی تھنکنگ پازیٹیو رکھیں، اپنی تھنکنگ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. رات کو سونے سے پہلے جو سوچنا ہے پازیٹیو سوچیں. چھوڑ دیں ساس نندوں کو ان کے حال پہ. اگر وہ آپ کو کچھ کہتی ہیں تو اگنور کریں، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں. تو اپنے جو ہے نا اپنی گھر کو اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں. میرے میں یہ عادت تھی، میں آپ کو سچ بتاؤں میں بھی کرتی تھی، لیکن میں نے چھوڑ دیا. چھوڑ دیں آپ کے مائکے میں کیا ہو رہا ہے اس چیز کو. جب تک اس کی ٹینشن چھوڑ دیں، یہ نا اپنا گھر خود ہی بسا لیں گی. چھوڑ دیں، وہ خود ہی سنبھال لیں گے. آپ کی ضرورت نہیں، اگر آپ کی ضرورت ہوتی نا تو وہ آپ کو شادی نہ کرتے. تو اب وہ خود ہی کر لیں گے سارا کچھ. آپ صرف اپنی زندگی اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈ پہ فوکس کریں. تو میں یہ کوئی نہیں کہہ رہی کہ میں یہ کرتی ہوں، لیکن میں نے اب یہ چیزیں کرنا لگی ہیں اور میری زندگی میں بہت پازیٹیو اثر آیا، یقین مانیں. آپ لوگ اپنی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیں. اپنے آپ کو خود کو جو ہے وہ مطلب میں آپ کو کہوں گی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت زیادہ. ان باتوں کو اگر آپ اپنی لائف میں شامل کر لیں گی. اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا سا بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لازمی کمنٹ کریں، ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کیا کریں اور جلدی سے میرے 1K کرا دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا سرپرائز ہوگا، بہت اچھا گیو اوے کریں گے جب ہمارے 1K ہو جائیں گے. اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.